معزز سامعین کرام اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے میرے اور آپ پر خاص کرم فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ کریم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائی قرآن کریم، وہ ساری کتابوں کی سردار۔ اللہ کریم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصحاب عطا فرمائے، وہ سارے نبیوں کے ساتھیوں سے بہترین لوگ۔ اللہ کریم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت عطا فرمائی، وہ ساری امتوں سے بہترین امت ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھے بہترین امت عطا فرما دی۔ تو ہماری دو جمعہ سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات چل رہی ہے گفتگو میں، تو ما قبل دو جمعہ میں تقریباً 10 خصوصیات کا ذکر ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ 11ویں خصوصیت سے آپ کی خدمت میں خصوصیات عرض کی جائیں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے مولا کریم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے اکابر کی بیان کردہ تشریحات کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نمبر 11 خصوصیت اللہ رب العزت نے جو اس امت کو عطا فرمائی، وہ یہ کہ یہ امت تھوڑا سا وقت عمل کرے گی اور اجر زیادہ کام کرنے والوں کے، زیادہ عمل کرنے والوں کے برابر پالے گی۔ جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، انما اجلکم فی اجل من خلا من الامم ما بین صلاة العصر الى مغرب الشمس۔ تمہاری مدت پہلی امتوں کی مدت کے مقابلہ میں اتنی ہے جتنی عصر سے مغرب تک کا وقت ہو۔ پھر مزید ارشاد فرمایا کہ تمہاری اور گزشتہ امتوں کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسا کہ ایک شخص آئے اور کہے کہ کون ہے جو صبح سے ظہر تک ایک قرات کے عوض میرے ہاں مزدوری کرے، فجر سے صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کرے گا، میں اسے ایک قرات اجرت دوں گا۔ تو یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا، ایک شخص اس کے ساتھ مزدوری پہ چلا جاتا ہے، وہ صبح سے ظہر تک کام کرتا ہے، پھر ظہر کے وقت وہ اسے ایک قرات بطور مزدوری کے دے دیتا ہے۔ فرمایا یہ مثال ہے یہود کی۔ پھر وہ بندہ بازار میں آتا ہے اور آ کر اعلان کرتا ہے ظہر سے عصر تک ایک قرات کے عوض میں کون میرے ساتھ مزدوری کرے گا؟ تو ایک شخص ان کے ساتھ چلا جاتا ہے، وہ ظہر سے عصر تک
ایک قرات کے بدلے میں مزدوری کرتا ہے، پھر عصر کے وقت اسے ایک قرات بطور اجرت کے دے دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ مثال ہے نصارہ کی۔ اور پھر فرمایا وہ بندہ عصر کے وقت آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی ہے جو عصر سے مغرب تک 2 قرات کے عوض میں مزدوری کرے، تو ارشاد فرمایا الا فانتم الذين يعملون من صلاة العصر الى مغرب الشمس الا على قراطين الا لكم الاجر مرتين۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا، غور سے سن لو، وہ جو عصر سے مغرب 2 قرات کے عوض میں مزدوری کرنے کے لیے جانے والا ہے، اس کی مثال آپ لوگوں کی طرح ہے کہ کام بالکل تھوڑا سا وقت کیا۔ اب جس نے صبح سے ظہر تک کیا، ظہر سے عصر تک کیا، ان کو ایک قرات مزدوری ملی اور وقت بھی زیادہ۔ اور آپ لوگوں نے عصر سے مغرب وقت کم ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت مزدوری کی، الا لکم الاجر مرتین، تمہیں دوہرا اجر ملے گا۔ یعنی اے میری امت، تم تھوڑا وقت عبادت کرو گے، اللہ تمہیں ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ جب یہ بات یہود و نصارہ نے سنی، فغضبت الیہود والنصارى، یہود و نصارہ غضبناک ہو گئے۔ یہ عجیب بات ہے، نحن اکثر عملا واقل عطاء، ہم نے کام زیادہ وقت کیا اور اجرت تھوڑی ملی، اور اس امت کے ساتھ عجیب معاملہ ہے، تھوڑا کام کریں گے، تھوڑی عبادت کریں گے، اجر زیادہ پائیں گے۔ تو جواب آیا اللہ جل شانہ کی جانب سے، فرما هل ظلمتکم من حقکم شیئا، کیا میں نے تمہارے حق میں سے کچھ کم کیا ہے؟ هذا من فضلی اعطیہ من شئت، یہ تو میرا فضل ہے، جسے چاہوں عطا کر دوں۔ اس امت کی عمریں تھوڑی ہیں، لیکن رب العالمین نے اس امت کو ایسے مواقع عطا فرما دیے کہ یہ ان مواقعوں کو اگر قیمتی سے قیمتی تر بنا لیں گے تو اللہ رب العزت کئی سالوں کی عبادت کا انہیں اجر عطا فرما دیں گے۔ دیکھ لیں، لیلۃ القدر اللہ نے عطا فرمائی، قدر کی رات، اس میں عبادت کریں گے الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ قرآن کریم کے بعد صرف 1000 مہینوں کے برابر نہیں، بہتر، یعنی اس سے بھی زیادہ اللہ اجر عطا فرمائے۔ مسجد حرام شریف میں فرض نماز ایک ادا کرے گا، اللہ 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں فرض ایک نماز ادا کرے گا، اللہ اسے 50,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور ہمارے ایک استادی تو مدینہ منورہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا کرتے تھے، میرے بیٹو، میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے اس طور پر دعا مانگی، اے اللہ، جو کچھ جناب ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کے لیے مانگا، میں وہ بھی سارا مدینہ کے لیے مانگتا ہوں، اور اس کی مثل مزید بھی مانگتا ہوں، یعنی جتنا جناب ابراہیم علیہ السلام نے مانگا میں اس سے دوہرا مانگتا ہوں، اور اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ڈبل عطا فرما دیا۔ یہ حدیث بیان فرمانے کے بعد صاحب فرماتے، میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ جو مدینہ منورہ میں نماز پڑھے گا اللہ اس کو حرم سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے۔ وہ ان کی عشق اور محبت کی بات تھی۔ تو دیکھیں اللہ نے کتنے مواقع عطا فرما دیے، کتنے مواقع۔ مسواک سے نماز پڑھیں گے تو اجر کی مقدار بڑھ جائے گی، گھر سے وضو کر کے آئیں گے، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں گے تو
نماز کے اجر میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اس امت پر خاص کرم فرمایا اور یہ خصوصیات عطا فرمائی جو گزشتہ امتوں کو نہیں عطا فرمائی تھی۔ نمبر 12، اللہ نے اس امت کو جو خصوصیت عطا فرمائی وہ جمعے کا مبارک دن عطا فرمایا۔ نمبر 13، اللہ نے جو خصوصیت عطا فرمائی وہ یہ کہ یہ امت آئی تو بعد میں ہے لیکن قیامت والے دن یہ دیگر امتوں سے پہلے ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ ایک روز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم بعد میں آنے والے ہیں، قیامت میں ہم پہلے ہوں گے۔ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا واوتینا من بعدہم، اس طور پر کہ ہمارے رب نے ہم سے پہلی امتوں کو کتاب ہم سے پہلے عطا کی اور ہمیں بعد میں کتاب عطا کی۔ اور آگے ارشاد فرمایا، وَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ، اور یہ دن یعنی جمعے کا مبارک دن اللہ نے گزشتہ امتوں کو عطا فرمایا، اختلفوا فیہ، وہ اس میں اختلاف کرنے لگے کیونکہ اللہ چاہتے تھے نا یہ دن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کروں گا۔ فرمایا فہدانا اللہ لہ، اللہ نے ہماری اس یوم کی طرف رہنمائی کر دی۔ فہم تبع لنا فیہ، تو گزشتہ امتیں وہ اس دن میں ہماری تابع ہیں۔ فالنصارى غدا فالیہود غدا والنصارى بعد غد، جو یہود ہیں ان کا دن ہمارے بعد والا دن ہے، یعنی ہفتے کا دن، نصارہ کا دن اس کے بعد والا دن ہے یعنی اتوار کا دن۔ تو پہلے عبادت کے دنوں میں بھی ہمارا دن ہے، ان کے دن بعد میں ہے، وہ ہمارے تابع ہیں عبادت کرنے میں بھی۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذل اللہ من کان قبلنا یوم الجمعہ، اللہ کریم نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعہ کے دن سے غافل رکھا۔ فکان لليہود یوم السبت وکان للنصارى یوم الاحد، یہودی ہفتہ کے دن عبادت کرتے اور نصارہ عیسائی وہ اتوار کے دن عبادت کرتے۔ فجاء اللہ بنا، پھر ہمارا رب ہمیں لے آیا۔ فہدانا اللہ لیوم الجمعہ، پھر ہمارے رب نے جمعہ کے دن کی رہنمائی ہماری کر دی۔ فجعل الجمعہ والسبت والاحد، تو اللہ رب العزت نے دنوں کی ترتیب اس طور پر بنائی ہے کہ پہلے جمعہ ہے، پھر ہفتہ ہے، پھر اتوار ہے۔ تو گویا عبادت کے ایام میں پہلی امتیں ہماری تابع ہو گئی، ہم ان کے بعد آئے، پھر بھی بعد میں ہم ان سے سبقت لے گئے۔ فَهُمْ لَنَا تَبَعٌ كَذَلِكَ، پھر اسی طرح یہ لوگ قیامت والے دن بھی ہمارے تابع ہوں گے۔ نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، دنیا والوں میں تو ہم آخری ہیں، یعنی ہم ساری امتوں کے بعد آئے ہیں۔ السابقون یوم القیامہ، قیامت کے روز ہم سب سے آگے ہوں گے۔ المقضی لہم قبل الخلائق، ساری امتوں سے پہلے اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ تو جس امت کے حق میں جنت میں جانے کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 14 خصوصیت اللہ رب العزت نے جو اس امت کو عطا فرمائی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے وضو قیامت کے روز چمک رہے ہوں گے، یہ کسی اور امت کی خصوصیت نہیں۔ آتا ہے کتابوں میں
امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز قبرستان تشریف لے گئے اور قبروں کے اوپر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، تمہیں سلام ہو اے ایمان والوں کی بستی، اور بے شک اللہ نے چاہا تو ان قریب ہم بھی آپ کے پاس آنے والے ہیں۔ یعنی قبرستان والوں کو سلام کیا اور وہیں کھڑے ہو کر ارشاد فرمانے لگے وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مبارک کلمات سنے تو عرض کرنے لگے اولسنا اخوانک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو جواب میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم اصحابی و اخواننا الذین لم یأتوا بعد، فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آئیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین عرض کرنے لگے کیف تعرف من لم یأت بعد من امتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بعد آپ کا امتی آئے گا آپ انہیں کیسے پہچانو گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ تو جواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارأیت لو ان رجلا له خیل غر محجلۃ بین ظہری خیل دہم بہم الا یعرف خیلا، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میرے صحابہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اگر کسی شخص کے گھوڑے جن کی پیشانیاں اور پاؤں چمکدار ہوں وہ ایسے گھوڑوں میں مل جائیں جو کہ کالے اور سیاہ رنگ والے ہوں تو کیا یہ مالک اپنی سفید پیشانیوں والے گھوڑوں کو نہیں پہچان لے گا؟ تو جواب میں عرض کی گئی یعرف خیلا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص تو اپنے گھوڑوں کو پہچان لے گا۔ تو جواب میں ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اے میرے صحابہ پھر سن لو میرے بعد جو میرے امتی آئیں گے کل قیامت کے روز میں حوض کوثر پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کروں گا اور وہ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے وضو کی جو اعضاء ہیں وہ وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے اور اس سے میں انہیں پہچان لوں گا یہ شخص میرا امتی ہے۔ نمبر 15 خصوصیت جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی، فرمایا کہ سب سے پہلے اس امت کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ ایک روز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن الآخرون، ہم بعد میں آنے والے ہیں، وَأَوَّلُ مَن يُحَاسَبُ، اور ان میں سب سے پہلے ہے جن کا حساب و کتاب شروع کیا جائے گا، یعنی سب سے پہلے ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا۔ یقال این الامۃ الامیہ ونبیھا، اعلان کیا جائے گا وہ امت جو امی ہے وہ کدھر ہے اور ان کے نبی کہاں ہے؟ پھر آگے ارشاد فرمایا نحن الآخرون الاولون،
اے میرے صحابہ سن لو، ہم دنیا میں آئے تو بعد میں ہیں، لیکن قیامت کے روز ہم سب سے آگے ہوں گے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَتُفَرَّجُ لَنَا الْأُمَمُ عَنْ طَرِيقِنَا فَنَمْضِي غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَتَقُولُ الْأُمَمُ كَادَتْ أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تَكُونُ أَنْبِيَاءَ كُلَّهَا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا تو پھر میری امت کے لوگ جنت کی طرف جانے لگیں گے تو گزشتہ امتیں راستہ چھوڑ کر کھڑی ہو جائیں گی اطراف میں اور اس امت کو دیکھنا شروع کر دیں گی۔ فَنَمْضِي غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، ہم اس طور پر چل رہے ہوں گے کہ میری امت کے افراد کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے، اور گزشتہ امتیں یہ اعزاز و اکرام دیکھ کر کہنا شروع کر دیں گی قَادَتْ أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَن تَكُونَ أَنْبِيَاءَ كُلَّهَا، قریب تھا کہ یہ ساری کی ساری امت نبی ہو جاتی، لیکن اللہ نے ان کو امتی ہی رکھا۔ اتنا بڑا اعزاز اللہ کریم نے اس امت کو عطا فرمایا جو کہ فقط اسی امت کی خصوصیت ہے۔ نمبر 16، اللہ رب العزت نے اس امت کو جو خصوصیت عطا فرمائی، گزشتہ رسولوں اور نبیوں پر اللہ نے اس کو گواہ بنا دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ارشاد فرمانے لگے کہ بعض انبیاء ایسے آئیں گے جن کے ساتھ کچھ امتی ہوں گے۔ جہاں بھی عربی میں کچھ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو عام طور پر اس سے 10 سے کم افراد مراد ہوتے ہیں، یعنی 10 سے بھی تھوڑے لوگ امتی ہوں گے۔ بعض ایسے آئیں گے جن کے ساتھ 2-4 لوگ ہوں گے، بعض ایسے آئیں گے جن کے ساتھ فقط ایک ہوگا، اور بعض ایسے آئیں گے جو فقط خود ہی ہوں گے، اکیلے ہوں گے، ان کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ان نبیوں سے سوال فرمائیں گے کیا آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو دعوت نہیں دی تھی، میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ وہ انبیاء عرض کریں گے یا اللہ کریم میں نے تو پہنچایا تھا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی تھی۔ اللہ کریم اس امت کے لوگوں سے ارشاد فرمائیں گے کیا آپ کے نبی نے آپ تک میرا پیغام نہیں پہنچایا؟ وہ امتی کہیں گے یا اللہ آپ کے نبی نے تو ہم تک آپ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ کریم ان نبیوں سے فرمائیں گے آپ جو کہہ رہے ہو میں نے اپنا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا، اس پر کوئی گواہ بھی ہے؟ تو وہ نبی عرض کریں گے یا اللہ کریم ہمارے اس دعوت پر گواہ آخری امت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں۔ پھر اللہ کریم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا ان نبیوں نے اپنی امتوں کو دعوت دی اور میرا پیغام پہنچایا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرے گی یا اللہ کریم پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے تمہیں کیسے پتا، تم تو اس وقت تھے ہی نہیں۔ جواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عرض کرے گی یا اللہ ہم تو نہیں تھے لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی اطلاع دی اور ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کی، اس واسطے آج ہم یہاں پر ان کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ ساری بات سنانے کے بعد حضور علیہ السلام نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ نے تمہیں عادل امت بنایا ہے، اللہ نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن سکو اور تمہارا رسول تم پر گواہی دے سکے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ نے یہ خصوصیات ہمیں عطا فرمائی ہے اور اللہ نے کتنا احسان فرمایا
بنا دعا کیے، بنا اعمال کیے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرما دیا، تو پھر ہمیں بھی تو کچھ کام کرنے چاہیے نا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سینے سے لگا لیں۔ ہمارا کوئی عمل جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ نے دنیا کی عزتیں، آخرت کی عزتیں حضور علیہ السلام۔ معزز سامعین کرام اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے میرے اور آپ پر